دوستو فیصل ہیں جو جن کا تعلق تو پشاور سے ہے لیکن کینیڈا میں مقیم ہیں، تو پہلے آئیے ان کا سوال سنتے ہیں اور پھر آ کر جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم سر جی، میرا نام فیصل ہے اور میں بھی آپ کی طرح پشاور سے ہوں، لیکن میں پچھلے کچھ سالوں سے کینیڈا میں رہ رہا ہوں۔ جی، میرا سوال جو ہے وہ ڈیورنٹ لائن ایگریمنٹ کے بارے میں ہے۔ یہ ایگریمنٹ جو ہے ایکسپائر ہو چکا ہے، اور ہم جب یہاں پہ کسی افغانی سے بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ اس کی ایکسپائری کے بعد جو اٹک تک کا پاکستان کا ابھی علاقہ ہے یہ افغانستان کو ہینڈ اوور کر دینا چاہیے، جو کہ پاکستان نہیں کر رہا اور افغانستان اس پہ اپنا کلیم کرتا ہے۔ تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ایک طرف تو جو پاکستان اور افغانستان کا بارڈر ہے یہ انٹرنیشنلی ریکوگنائز بارڈر ہے، دوسری طرف یہ ایگریمنٹ ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اٹک تک جو ہے یہ افغانستان اس کو واپس لے لے گا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ایکسپائری کے بعد اب اس ایگریمنٹ کی یہ لیگل سٹینڈنگ کیا ہے، اور جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان انٹرنیشنلی ریکوگنائز بارڈر ہے اب اس کی کیا پھر لیگل سٹینڈنگ رہ جاتی ہے۔ تو پلیز اگر آپ یہ انفارمیشن دے دیں، اس سوال کا جواب دے دیں۔ تھینک یو۔ جی فیصل، بہت شکریہ آپ کے سوال کا، اور امید ہے آپ سردی کے مزے لے رہے ہوں گے۔ برف باری تو شاید شروع ہو چکی ہے کینیڈا میں۔ جہاں تک ڈیورنٹ لائن کا تعلق ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کیوں آپ کے جو دوست ہیں افغانستان سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیورنٹ لائن جو ہے وہ ایکسپائر ہو گیا ہے اور اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے، کوئی بارڈر نہیں ہے پاکستان، ڈیورنٹ لائن ایگریمنٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہو گیا اور کوئی بارڈر اب نہیں ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان۔ جہاں تک ڈیورنٹ لائن ایگریمنٹ کی بات ہے، آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ یہ 1893 میں یہ ہوا تھا، جہاں تک یاد پڑتا ہے شاید نومبر یا 12 نومبر 1893 میں۔ اس وقت کے جو افغانستان کے امیر تھے، امیر عبد الرحمن خان، ان کے درمیان اور برٹش انڈیا کی طرف سے تھے سر ہنری ڈیورنٹ، اور یہ بالکل ایک لائن کھینچی گئی تھی اور بارڈر بنایا گیا تھا۔ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو امیر عبد الرحمن کے بعد ان کے جو صاحبزادے تھے حبیب اللہ شاید، اس کے بعد پھر مان اللہ خان، اور اس کے بعد محمد نادر شاہ، ان سب نے جو ہے پھر محمد ظاہر شاہ، ان سب نے ڈیورنٹ لائن ہی کو مانا اور اس کو ایکسیپٹ کیا کہ یہ برٹش انڈیا اور افغانستان کے درمیان انٹرنیشنل بارڈر ہے۔ جب پاکستان بنا 1947 میں، تو افغانستان ایک واحد ملک تھا جس میں پاکستان کو ماننے سے انکار کر دیا UN میں، اور ہمیں ہمارے اگینسٹ بھی ووٹ دیا، لیکن بعد میں بہرحال ہمارے حالات بہتر ہو گئے۔ لیکن افغانستان کی حکومت جو اس وقت ظاہر شاہ کی تھی، جو اس وقت بادشاہ تھے افغانستان کے، انہوں نے بہرحال ایک پوزیشن لے رکھی تھی کہ ڈیورنٹ لائن جو ہے یہ ایک آرٹیفیشل لائن ہے اور یہ بارڈر نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس کے بعد لیکن اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو 70s میں جب پریزیڈنٹ داؤد آئے پاکستان، تو انہوں نے ڈیورنٹ لائن کو انٹرنیشنل بارڈر کے طور پہ ایکسیپٹ کیا۔ تو جہاں تک ڈیورنٹ لائن کے بارڈر ہونے کی بات ہے، اس میں تو کوئی کنٹروورسی نہیں ہے انٹرنیشنل لاء کے کانٹیکس میں۔ بین الاقوامی جو قانون ہے وہ بالکل ڈیورنٹ لائن کو ہی انٹرنیشنل بارڈر مانتا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان۔ اور پھر ایگریمنٹ جو کہ ڈیورنٹ لائن ایگریمنٹ جو ہے وہ بھی ایک صفحے کا ایگریمنٹ ہے، بڑا مختصر سا، تو اس میں کوئی ایسی شک نہیں ہے کہ بھئی یہ جب برٹش انڈیا ختم ہوگا یا برطانیہ بر صغیر سے نکل جائے گا تو ڈیورنٹ لائن ایگریمنٹ ختم ہو جائے گا، کوئی اس میں شک ہے ہی نہیں ایکسپائری کی۔ تو پرماننٹ ایک ایگریمنٹ ہے، اور چونکہ پاکستان جب بنا ایز اے سکسیسر اسٹیٹ اس علاقے میں، تو انہوں نے برٹش جو ہے جو بھی رسپانسبلٹیز تھیں ان کو ایکسیپٹ کیا، اور ڈیورنٹ لائن جو ایگریمنٹ ہے وہ بھی ان میں سے ایک تھی۔ تو ایز فار ایز ڈیورنٹ لائن ایگریمنٹ جو ہے وہ ایکسپائر پرماننٹ ایک ہے، اور دنیا یہی مانتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ افغانستان کبھی کبھار یہ ایشو اٹھا لیتا ہے، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ وہاں پہ سول وار چل رہی ہے، اور پھر وہاں کی جو اس وقت حکومت ہے اس کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں ہے، وہ بھی بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، تو وہ اس ایشو کو الائیو رکھنا چاہتے ہیں۔
حالانکہ اگر آپ دیکھیے تو اس وقت ہم پشتونوں کی پٹھانوں کی تعداد تو یہاں پہ زیادہ ہے ہمارے پاکستان میں، تو اگر شامل ہونا ہی ہے تو کچھ علاقے ہمیں افغانستان سے لے کر پاکستان میں شامل کر لینے چاہیے، لیکن چونکہ ہمارے ایسے عزائم ہیں نہیں، ہم ڈیورنڈ لائن کو ایگریمنٹ کو مانتے ہیں، اور کوئی بھی ملک یونیلیٹرلی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں اس کو نہیں مانتا، کیونکہ یہ سکسیسو گورنمنٹس جو ہیں، جتنے بھی کنگز آتے رہے ہیں، امیر آتے رہے ہیں افغانستان، انہوں نے سب نے مانا ہے اس ایگریمنٹ کو، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ ایگریمنٹ افغانستان کا کہ جی ایکسپائر ہو گیا یا انویلڈ ہو گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ سیاست ہے، اور سیاست میں یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، لیکن پاکستان الحمدللہ اب پورے بارڈر کو فینس بھی کر رہا ہے تاکہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ کم ہو سکیں، ریگولرائز کیا جا سکے جو کراس بارڈر موومنٹ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان لینڈ لاک کنٹری ہے، ہماری بھی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں، پورا جو ٹریڈ ہے ہم چاہتے ہیں جو ہوتا ہے وہ پاکستان کے ذریعے ہی ہوتا ہے، تو لیکن اور پھر کسی زمانے میں یہ بات درست ہے کہ جو ٹرائبلز تھے وہ آتے جاتے رہتے تھے بغیر کسی مشکل کے، لیکن اب زمانہ تبدیل ہو گیا ہے، اب مسائل بڑھ گئے ہیں، تو اس لیے ضرورت یہ ہے کہ اس بارڈر کو بھی جو ہے ایسا رکھا جائے تاکہ جو انٹری پوائنٹس ہیں ان کو بھی دیکھا جائے، اور یہ ہے کہ جو خاص طور پہ دہشت گردی کے جو معاملات ہیں، اسمگلنگ کے، ڈرگ ٹریفکنگ کے، جو اس قسم کی صورتحال ہے وہ یہ تقاضا کرتی ہیں کہ اس بارڈر کو صحیح طور پہ مینیج کیا جائے، اور یہی پاکستان اس وقت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو جو آپ کے افغانستان سے جو آپ کے دوست ہیں، ان کا جو یہ کلیم ہے کہ جی یہ ڈیورنڈ لائن ایگریمنٹ ایکسپائر ہو گیا ہے، تو ان کی خدمت میں یہ عرض کیجئے کہ یہ کوئی اس میں شک ہے نہیں، اگر کوئی شک دکھا دیں ہمیں اس اگر ایگریمنٹ میں ہے کہ یہ جی 4 سال کے بعد یا 100 سال کے بعد یا 1000 سال کے بعد یہ ڈیورنڈ لائن ایگریمنٹ ایکسپائر ہو جائے گا، یا یہ کہ برطانیہ کہ بر صغیر کے جانے کے بعد یہ ایکسپائر ہو جائے گا، تو ہمیں دکھا دیجئے تو ہم مان لیں گے، کیونکہ پاکستان تو ہمیشہ قانونی بات کرتا رہا ہے، اور بین الاقوامی قانون میں ایسی قطعاً کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ جو ڈیورنڈ لائن ایگریمنٹ ہوا اس وقت برطانیہ جو تھا بنیادی طور پہ تو انڈین گورنمنٹ کے ساتھ ہوا، لیکن اس وقت چونکہ برطانیہ تھا تو ان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہوا، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور یہ ایگریمنٹ بالکل ویلڈ ہے، اور اب پاکستان اور دنیا تسلیم کرتی ہے، اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ بہت شکریہ فیصل۔